السلام علیکم۔ جب سے میں نے یہ ویڈیوگرافی سٹارٹ کی ہے، ایک چیز میں نے اپنے اوپر لاگو کی ہے، اور وہ یہ کہ میں جو بھی بات کروں گا وہ سچ بات کروں گا، اور سچ وہ سچ ہوگا کہ جو میرا اپنے بارے میں ہے، یا وہ سچ کہ جس کا مجھے خود تجربہ ہو چکا ہوگا، جو میرے اوپر سے بیت گیا ہوگا۔ وہ ماضی کا حصہ بن گیا، وہ حالات، وہ واقعات، لیکن وہ سنا سنایا سچ نہیں ہوگا کہ جیسے میں نے کسی کتاب سے پڑھا یا کسی کے منہ سے سنا۔ ممکن ہے کہ وہ بھی سچ ہو، لیکن کیونکہ مجھے اس کا تجربہ نہیں، لہٰذا میں وہ چیز آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا۔ جو آج کا ہمارا سوال ہے یہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ واٹ از دا پرپز آف لائف؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا جلدی ممکن ہو ہر شخص کو یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ جب ہمیں یہ معلوم پڑ جائے گا کہ ہم نے جانا کہاں ہے، تو ہمیں زندگی کا راستہ ڈھونڈنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اور اس ضمن میں 3 چیزیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو کہ میں نے اپنے بابا جی سے سنی، جو میرے مینٹور ہیں پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب۔ پہلی بات تو یہ کہ جب ہم اس بات کا تعین کرنے جا رہے ہوں کہ میرا زندگی کا کیا مقصد ہے، تو اس میں جو پہلی چیز ہے وہ یہ کہ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو بھی آپ زندگی کا مقصد بنائیں وہ مٹیریلسٹک نہیں ہونا چاہیے۔ مٹیریلسٹک سے مراد کہ ہر وہ چیز جسے آپ پیسے کے ذریعے حاصل کر سکیں، یعنی کہ جو ٹینجیبل ہو اور کاؤنٹیبل ہو، کسی بھی وقت میں آپ اس کو پیسے کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں، جیسا کہ بڑا گھر، بڑی گاڑی، کوئی بھی ایسی چیز جس کا حصول پیسے کے ذریعے ممکن ہو، وہ کبھی بھی ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب ہم وہ حاصل کر لیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ اس سے زیادہ کی خواہش شروع کر دے گا۔ وہ ایک لیول پہ پہنچ جائیں گے، آپ اس سے اگلے لیول پر پہنچنے کی خواہش کریں گے۔ دوسری بات جو اس ضمن میں ہے وہ یہ کہ جو بھی آپ اپنا گول یا اپنا ٹارگیٹ یا پرپز آف لائف سیٹ کریں وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں ہو کہ میں اگلے 3 سال میں یہ کروں گا، میں اگلے 5 سال میں ایسا کروں گا، میں اگلے 10 سال میں ایسا کروں گا، یا 20 سال میں، 50 سال میں۔ شارٹ ٹرم پلاننگ کا حصہ تو ہو سکتی ہیں یہ چیزیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے سٹیپس بنا لیں یا گولز بنا لیں، اور ہمیں ایک جو ہمارا ایک پرپز آف لائف ہے اس کو اچیو کرنے میں تو ایک سیڑھی کی طرح یہ کارآمد ہو سکتی ہیں چیزیں، لیکن یہ بذات خود ہمارا مقصد نہیں ہو سکتا۔ تو ٹائم باؤنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز جو اس حساب سے آپ کو سیٹ کرنی ہے، جس کا آپ کو خیال رکھنا ہے، وہ یہ کہ جو بھی آپ زندگی کا مقصد سیٹ کریں اس کا فائدہ صرف اور صرف آپ کی اپنی ذات اور جو آپ سے جڑے ہوئے پہلے آپ کے رشتے ہیں، جن کو ہم بلڈ ریلیشنز کہہ سکتے ہیں، جو آپ کے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، ان کے علاوہ آپ کی ذات اور آپ کے یہ جو فرسٹ ریلیشنز ہیں، ان کے علاوہ بھی اور لوگ ہونے چاہیے۔ کوئی بھی ایکس وائی زیڈ جس کا آپ کی زندگی سے ڈائریکٹ کوئی ریلیشن نہیں ہے، آپ کی زندگی کے مقصد میں ان لوگوں کا حصہ ہونا چاہیے۔
اچھا، جو مٹیریلسٹک چیزیں ہیں نا، ان کے حوالے سے مجھے ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ یاد آ رہا ہے. اٹ واز بیک ان 2006. میں اور میرے بڑے بھائی ہم لوگ واک کر رہے تھے گھر کے باہر، اور ہمارے قریبی ایک سوسائٹی تھی عسکری ہومز کے نام سے. اور اس وقت بہت ریئر ہوتا تھا کہ سوسائٹیز کی باؤنڈری والز اور گیٹ لگا ہوا ہے، چوکیدار بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم لوگ ایسے واک کرتے کرتے ادھر کو جانے لگے تو چوکیدار نے ہمیں روک دیا. انہوں نے کہا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے انٹل اور انلیس آپ یہاں کے رہائشی ہوں یا آپ کا کوئی عزیز و اقارب رہتا ہو. تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے جی، ہم لوگ نہیں جاتے. ہم لوگ اسی طرح گھر واپس گئے، گاڑی نکالی اور واپس آئے ہم دونوں بھائی گاڑی میں. تو اسی چوکیدار نے ہمارے لیے گیٹ بھی کھولا اور سلوٹ بھی کیا. تو میں نے بھائی کو بولا، میں نے کہا جی آپ نے ذرا یہ سین چیک کیا کہ یہ جو سلوٹ مارا گیا یہ بیسیکلی ہمیں نہیں مارا گیا، یہ ہماری گاڑی کو مارا گیا. تب مجھے فرسٹ ٹائم ریئلائز ہوا کہ یار بحیثیت شہباز اختر ہو آئی ایم، کیا حیثیت ہے میری. یہ اگر جو مٹیریلسٹک ایک پرائس ٹیگ میرے ساتھ لگا ہوا ہے گاڑی کی شکل میں، اگر یہ نہ ہوتا تو میں تو تھوڑی دیر پہلے بھی ادھر سے گزرنا چاہ رہا تھا، لیکن مجھے اجازت نہیں ملی. ہم لوگوں نے بات کی کہ جو ہمارا پرپز آف لائف ہے، ہمارا زندگی کا مقصد ہے، اس میں ہم اور لوگوں کو بھی شامل کریں. ہمارے فرسٹ ریلیشنز کے علاوہ ہمارے اس مقصد کا فائدہ اور لوگوں کو بھی ہونا چاہیے. اچھا، وہ آپ فائدہ کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ میں نے اس بارے میں کافی غور کیا. اس میں ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں عبدالستار ایدھی صاحب کو پڑھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ان کا ایک انٹرویو تھا. انہوں نے بتایا کہ جب میں چھوٹا تھا تو میری والدہ مجھے 2 آنے دیتی تھی، ایک خود پہ خرچ کرنے کے لیے اور ایک اوروں پہ خرچ کرنے کے لیے. تو اس سے ہمیں معلوم پڑا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی بہت زیادہ مال و دولت ہوگا اور پیسے ہوں گے آپ کے پاس تو ہی آپ کسی دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. یعنی کہ یہ جو مدد ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ اچھا مشورہ بھی صدقہ جاریہ ہے، کہ آپ کے پاس پیسے کی شکل میں آپ کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا دیا ہے تو آپ اس طریقے سے مدد کر دیں. اگر آپ کسی کو ویسے اچھی نصیحت کر سکتے ہیں تو آپ ویسے نصیحت کر دیں. ایک اور چیز میں اس میں کہتا ہوں، خاص طور پہ جو ہمارے اساتذہ ہیں، کہ دیکھیں ان کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست موقع دیا ہے کہ ان کا ایک پروفیشن ایسا ہے کہ وہاں سے ان کو پڑھانے کا معاوضہ بھی ملتا ہے، اور وہ ایک آنے والی نسل کو ایک مطلب تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں. آپ ان کو اچھا پڑھائیں، ان کو اچھی تربیت کریں تو آپ کے لیے وہ بھی صدقہ جاری ہے. کمائی کی کمائی اور نیکی کی نیکی. اسی طرح میں نے اپنے لیے یہ چیز سوچی کہ یار جب تک میں یہ ویڈیوز بناتا ہوں، میں امارات میں ہوں، تو میں کوشش کروں کہ میں اپنی ان ویڈیوز کے ذریعے نہ صرف اپنے دیکھنے والوں کے لیے کچھ انٹرٹینمنٹ کا سامان مہیا کروں، بلکہ ان کے لیے ایک اچھی انفارمیشن مہیا کروں کہ جو لوگ یہاں پر کسی بھی طرح سے ٹریول کر کے آنا چاہتے ہیں، خواہ کاروبار کی غرض سے، خواہ وہ نوکری کی غرض سے، تو ان کو جو بھی میرے ساتھ مسائل گزرے ہیں یا جو مجھے لائف ایکسپیرینس ہوا ہے، اچھا یا برا، میں وہ آپ سے شیئر کروں تاکہ اس سے آپ لوگ فائدہ اٹھا سکیں. اور وہ جو محنت میں نے کی ہے یا وہ جو خواری میں نے کی ہے، آپ ایٹ لیسٹ اس خواری سے بچ جائیں. بلکہ اکثر میں اپنے دوستوں کے ساتھ جب بیٹھتا ہوں تو اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ یار میں جو آپ کو کبھی کسی کو مشورہ دیتا ہوں تو اس کو میں اپنا مشورہ دے دیتا ہوں کہ یار میرے ساتھ تو یہ ہوا تھا، تم یہ چیزیں نہ کرنا. کم از کم اگر تم نے غلطی کرنی ہے تو کوئی اور نئی غلطی کرنا، ٹھیک ہے؟ یا میں نے جو اس طریقے سے کیا تھا ضروری نہیں کہ تمہارے ساتھ بھی ویسا صحیح ہو. تو آپ ان چیزوں کا صرف خیال رکھنا. تو اس طریقے سے ہم لوگ ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ڈومین میں، اپنے سرکمسٹانسز میں آپ دوسروں کی بھی مدد کر سکتے ہیں. تو لہٰذا آپ اس پہلو کو، بلکہ میں ایک اور چیز ساتھ میں میرا یہ بیلیو ہے کہ جب ہم یہ اس طرح سے سوچتے ہیں کہ ہم دوسرے کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم لوگ کیسے کریں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی،
اور ہم یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید میرے پاس بہت زیادہ وسائل ہوں گے تو پھر ہی میں کسی دوسرے کی مدد کر سکتا ہوں. ایسا نہیں ہے. ہم لوگ ہر شکل میں دوسرے کے لیے کسی نہ کسی جگہ پہ کسی نہ کسی سطح پہ آسانی پیدا کر سکتے ہیں. تو میں جو بات کرنے لگا تھا وہ یہ کہ اگر کسی کے پاس اگر کوئی یہ سمجھے کہ یار میں نیکی کرنی ہے اور میرے پاس 1,00,000 روپیہ ہوگا تو میں اس میں سے 1,000 روپیہ یا 5,000 روپیہ جو ہے وہ کسی غریب کو دوں گا. لیکن میرا یہ بلیو ہے کہ اگر آپ کے پاس آج 100 روپیہ ہے اور آپ اس میں سے 5 روپے ایون 1 روپیہ بھی کسی غریب کو نہیں دے سکتے تو آپ کے پاس 1,000 کیا آپ کے پاس 1,00,000 بھی آ جائے تو بھی آپ کسی غریب کی وہ 50 روپے کی یا 100 روپے کی مدد نہیں کر سکتے. تو جتنا تھوڑا ہے آپ کے پاس اس میں سے ہی بانٹنا شروع کریں, اس میں سے ہی دینا شروع کریں. تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے جیسے جیسے آپ کے پاس زیادہ بھی آئے گا تو آپ زیادہ بھی دینے کے قابل ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی پھر کسی ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیں اور مجھے دے اجازت. اللہ حافظ.